ویلکم بیک۔ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کالعدم تنظیم قرار دے دی گئی۔ حکومت آزاد جموں کشمیر کے محکمہ داخلہ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ جموں کشمیر ایکشن کمیٹی جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے نام سے کام کرنے والی تنظیم فرسٹ شیڈول میں شامل۔ عوامی ایکشن کمیٹی کے نام سے کام کرنے والی تنظیم بھی فرسٹ شیڈول میں شامل۔ محکمہ داخلہ آزاد جموں کشمیر نے نوٹیفیکیشن میں کہا ہے، آزاد جموں کشمیر انسداد دہشت گردی ایکٹ 2014 کے تحت تنظیم کو کالعدم قرار دیا۔ صدر آزاد جموں کشمیر نے تنظیم کو پروسکرائبڈ آرگنائزیشن قرار دینے کی منظوری دے دی۔ تنظیم کے خلاف امن و سلامتی کو نقصان پہنچانے کے معقول شواہد موجود ہیں۔ تنظیم ریاست میں انتشار پیدا کرنے میں ملوث پائی گئی۔ تنظیم عوام کو خوفزدہ کرنے اور معاشرے میں عدم تحفظ کا احساس پیدا کرنے میں ملوث ہے۔ نوٹیفیکیشن میں تنظیم پر نفرت کو فروغ دینے اور ریاستی امن متاثر کرنے کے الزامات عائد۔ محکمہ داخلہ آزاد کشمیر نے ایکشن کمیٹی کے تمام متبادل نام بھی نوٹیفیکیشن میں شامل کر دیے۔ کالعدم قرار دی گئی تنظیم کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کی جائے گی۔ نوٹیفیکیشن کی کاپیاں تمام وزراء، وفاقی وزارت داخلہ اور متعلقہ اداروں کو ارسال۔ نوٹیفیکیشن آزاد کشمیر کے صدر، وزیر اعظم، چیف سیکریٹری اور سیکریٹریز کو بھی بھجوا دیا گیا۔ ڈپٹی کمشنرز، ایس ایس پی، سی ٹی ڈی اور اسپیشل برانچ کو بھی نوٹیفیکیشن ارسال۔ مظفر آباد، پونچھ اور میرپور ڈویژنز کی انتظامیہ، پولیس حکام کو بھی ہدایات جاری کر دی گئیں۔ محکمہ داخلہ نے کہا، ریاست میں امن، قانون کی عملداری اور عوامی تحفظ کو یقینی بنایا جائے گا۔ کسی تنظیم کو امن، سلامتی، ریاستی نظم کو خطرے میں ڈالنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ آزاد کشمیر میں جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا 9 جون کو ہڑتال اور لانگ مارچ کا اعلان کیوں؟ وفاقی وزیر طارق فضل چودھری کہتے ہیں، تشدد، بلوے، مارچ یا جتھوں کی مدد سے آئینی ترمیم نہیں ہو سکتی۔ ترجمان آزاد کشمیر حکومت جاوید میر نے کہا کہ کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ آزاد کشمیر میں جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا 9 جون کو ہڑتال اور لانگ مارچ کا اعلان کیوں؟ وفاقی وزیر طارق فضل چودھری کہتے ہیں، تشدد، بلوے، مارچ یا حملہ آور جتھوں کی مدد سے آئینی ترمیم نہیں ہو سکتی۔ پبلک کے ایشوز نے حل کیے، جوائنٹ ایکشن کمیٹی بات کر رہی ہے، یہ ایک آئینی ترمیم ہے۔ سڑکوں پہ مارچ کرنے سے اور جتھوں کے حملہ آور ہونے سے، تشدد کرنے سے، بلوے کرنے سے آپ آئینی ترمیم جو ہے وہ نہیں کرا سکتے اور یہ نہیں ہوگی۔ ترجمان آزاد کشمیر حکومت کا کہنا ہے، لچک کے بجائے دباؤ، سڑک کی سیاست کو ترجیح دی گئی۔ ایکشن کمیٹی کو راستے بند کرنے اور عوامی زندگی مفلوج کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ ہٹ دھرمی کر کے امن و امان خراب کرنے کی کوشش ہوئی تو قانون کے مطابق کارروائی ہوگی۔ پہلے حکومت نہیں کرے گی، لیکن جب کوئی قانون کو ہاتھ میں لے گا تو قانون آگے سے خاموشی سے دیکھ تو نہیں سکتا۔ آزاد کشمیر کو مسلسل احتجاج نہیں، استحکام، مکالمے اور عملی حل درکار ہے۔ 9 جون کو انتخابی عمل میں رکاوٹ عوامی حقوق کا دفاع نہیں، جمہوری عمل متاثر کرنے کی کوشش ہوگی۔ عوام کو بندشوں، ہڑتالوں، دباؤ کی سیاست کے بجائے ووٹ، مکالمے، آئینی عمل پر اعتماد کرنا چاہیے۔ حکومت نے دروازے بند نہیں کیے، مگر JAAC نے محاذ آرائی کا راستہ چن لیا۔ آزاد کشمیر میں امن پر کوئی سمجھوتا نہیں ہونا چاہیے۔ عوامی زندگی کو یرغمال بنانے کی کوشش قانون کے دائرے میں روکی جانی چاہیے۔ 38 میں سے 35 مطالبات تسلیم ہونے کے بعد بھی احتجاج پر اصرار عوامی مفاد نہیں بلکہ سیاسی ضد ہے۔ آزاد کشمیر انتخابات سے پہلے مہاجرین کی 12 نشستیں ختم کرنے کا مطالبہ انتخابی عمل سبوتاژ کرنے کی کوشش ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا ایکس پر پیغام، لکھا ہے، الیکشن سے پہلے ایکشن کمیٹی کا یہ غیر آئینی مطالبہ بلیک میلنگ کے زمرے میں آتا ہے۔ مطالبہ کرنے والے 27 جولائی کو اپنا موقف عوام کی عدالت میں پیش کریں اور عوام کو فیصلہ کرنے دیں۔ مہاجر کا مطلب مقبوضہ کشمیر سے آ کر پاکستان میں بسنے والا کشمیری ہے۔ وزیر دفاع نے مزید کہا، آزاد کشمیر کی پہلی 6 رکنی کابینہ کے 2 وزیر مہاجر کشمیری تھے۔ غلام دین وانی اور ثناء اللہ شمیم دونوں کا تعلق راولپنڈی سے تھا۔ شہید مقبول بٹ نے بھی مہاجر نشست پر الیکشن لڑا تھا۔ مقبوضہ آزاد کشمیر اور پاکستان کے کشمیری ایک ہیں، کوئی تفریق نہیں۔ مہاجر کا مطلب مقبوضہ کشمیر سے آ کر پاکستان میں بسنے والا کشمیری ہے۔ جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے پیٹرولیم لیوی فوری ختم کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ کہا، جب سے لیوی نافذ ہوئی ہے 8,067 ارب روپے قوم سے وصول کیے جا چکے ہیں۔
میں جو پیسے اضافی ٹیکس کے طور پر لگائے گئے، جب سے یہ لیوی نافذ ہوئی ہے اب تک 8,066 ارب روپے یہ وصول کیے جا چکے ہیں پاکستان کی قوم سے پیٹرولیم لیوی کی مد میں، اور یہ ساری حکومت اس میں شامل ہے۔ 2001 سے لیوی چل رہی ہے، یہ ناجائز ہے۔ ہڑتال اور پورا پہیا جام، یہ دونوں آپشن ہم نے رکھے ہوئے ہیں، ہم مشاورت کر رہے ہیں۔ اگر حکومت نے اس لیوی کو ختم نہیں کیا اور اس بجٹ میں بھی اس کو لگا کر رکھا تو ہم پھر اناؤنس کریں گے، پوری پاکستانی قوم کو کال دیں گے کہ اب حالات جو ہے نا وہ لوگوں کے قابو سے باہر آ رہے ہیں، کہ فوری طور پر اس لیوی کو ختم ہونا چاہیے۔ 3 سال کے لیے پیٹرولیم پرائز فریز کر دی جائے، بجلی اور گیس کی پرائز فکس کر دی جائے۔ 605 ارب روپے تنخواہ دار طبقے نے دیے ہیں انکم ٹیکس کی مدد میں۔ ہر چیز پر ٹیکس دینے کے بعد ان کی سیلری سے بھی پیسے کاٹ لیے جاتے ہیں۔ گلگت بلتستان میں ہر طرف شیر اور شیر کی آوازیں آ رہی ہیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے کہا کہ مسلم لیگ نون کو عوام ہمیشہ کارکردگی کی بنیاد پر ووٹ دیتے ہیں، مخالفین مسلم لیگ نون پر کیچڑ اچھال کر ووٹ مانگتے ہیں۔ گلگت بلتستان میں نون لیگ کے علاوہ کسی جماعت نے ایک اینٹ نہیں لگائی۔ گلگت بلتستان میں تحریک انصاف کا 0 ووٹ بینک ہے۔ عظمہ بخاری نے کہا کہ 1 ہفتے سے شور مچایا جا رہا ہے، پی ٹی آئی کو مہم چلانے نہیں دی جا رہی، جن کے امیدوار پورے نہیں وہ قبل از وقت دھاندلی کا واویلا کس منہ سے کر رہے ہیں۔ تحریک انصاف کا بطور جماعت ہر بیانیہ ریت کی دیوار ثابت ہوتا ہے۔ نون لیگ کا مقابلہ کارکردگی سے کریں، جھوٹ پروپیگنڈا انا کام سیاسی چلیں۔ عظمہ بخاری نے کہا کہ ہم فخر سے کہہ سکتے ہیں گلگت کو لاہور جیسا خوبصورت بنائیں گے۔ اور بلاول بھٹو زرداری کا گلگت بلتستان کے عوام کے لیے خصوصی پیغام۔ پیپلز پارٹی 3 نسلوں سے آپ کے حق حاکمیت کے لیے جدوجہد کر رہی ہے۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے راجشاہی نظام اور FCR کا خاتمہ کیا۔ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے FCR کا نظام کا خاتمہ کیا، سبسڈی دلوائیں، پھر اس کے بعد شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے 1994 LFO کے ذریعے یہاں کا سیاست کی بنیاد رکھی، آپ کو سیاسی حقوق دلائے، پھر صدر زرداری نے گلگت بلتستان کا نام رکھا، شناخت دیا، انتظامی جو اصلاحات ہوئے، آپ کو یہ الیکشنز، یہ ممبرز جو بن رہے ہیں، یہ CM، یہ گورنر، یہ صدر زرداری کا تحفہ گلگت بلتستان کے عوام کی۔ اور اب میں نے اور آپ نے، نیا نسل نے جد و جہد کرنا ہے۔ 7 جون کو تیر پہ مور لگائے، پاکستان پیپلز پارٹی کو کامیاب کرے، اور تاکہ میں اسلام آباد جا کے یہ بتا سکوں کہ یہ پورا گلگت بلتستان کا مطالبہ ہے، وہ اپنے آئینی حقوق چاہتے ہیں، جو 18ویں ترمیم کا تحفظ پاکستان پیپلز پارٹی نے باقی صوبوں کو دیے ہیں، وہ ہم گلگت بلتستان کو بھی دینا چاہتے ہیں۔ آپ پاکستان پیپلز پارٹی کو کامیاب کریں گے تو وہ دن دور نہیں ہے کہ ہم نعرہ لگائیں گے کہ 5-6 صوبوں کی زنجیر جیے بھٹو بینظیر۔ گلگت بلتستان اسمبلی کے عام انتخابات کل منعقد ہو رہے ہیں اور اس سلسلے میں انتظامات کو حتمی شکل دے دی گئی ہے۔ مزید جانیں گے گلگت سے ہمارے نمائندے مسعود احمد سے۔ مسعود بتائیے گا۔ جی بالکل، گلگت بلتستان اسمبلی عام انتخابات کے لیے صرف ایک ہی دن کا وقفہ رہ گیا ہے، اور اس میں جو ہے گلگت بلتستان کے 3 ڈویژنز کے جو ہے 10 اضلاع میں 24 حلقے قائم کیے گئے ہیں، جن کی 9,58,000 کے قریب عوام جو ہے اپنے حق کے رائے دہی کا استعمال کرے گی۔ صبح 8 بجے سے لے کر شام 5 بجے تک بغیر کسی وقفے کے جو ہے پولنگ کا سلسلہ جو ہے یہاں پر جاری رہے گا۔ اس وقت شہر کی صورتحال کی اگر بات کی جائے تو گزشتہ رات 12 بجے سے جو ہے ریلیوں، جلسے، جلوس پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ شہر کی جو سڑکیں ہیں یہاں پر جھنڈیاں ہیں رنگ برنگی مختلف پارٹیوں کی، جس کی وجہ سے شہر میں ایک رونق لگی ہوئی ہے، لیکن جلسے جلوس پر وغیرہ پر پابندی عائد ہے۔ جی گلگت بلتستان الیکشن کے لیے شہری علاقوں میں بھرپور سیاسی گہما گہمی جاری ہے، تاہم گاؤں کے لوگ سیاسی ہلچل سود اور کیسے وقت گزارتے ہیں یہ بتا رہے ہیں اسکردو کے ایک گاؤں میں موجود ہمارے نمائندے عبدالقادر۔ بالکل، گلگت انتخابات میں پولنگ کا عمل شروع ہونے میں اب 20 گھنٹے سے بھی کم کا وقت رہ گیا ہے۔ شہر میں تو ہم نے بھرپور طریقے سے کیمپین دیکھی ہے، ابھی تک یہ سلسلہ جاری ہے۔ تھوڑا سا رخ کیا ہم نے اسکردو کے گاؤں یعنی دیہات کا، تاکہ یہاں پہ معلوم ہو سکے کہ یہاں کا انوائرمنٹ کیسا ہے۔ تقریباً کوئی 3000 کے قریب ایسے لوگ بتائے جا رہے ہیں جو کہ مختلف علاقوں میں یعنی گاؤں دیہات میں بس رہے ہیں، لیکن ان کے ووٹس یہاں پہ رجسٹرڈ نہیں ہیں، دوسرے علاقوں میں ہیں۔ تو ان کا یہ مطالبہ ہے کہ اگر ہمیں ٹرانسپورٹیشن مہیا کی جائے تو ہم یہاں سے جا سکتے ہیں۔ اگر بات کی جائے شہر کے ماحول کی تو صبح سے ہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف جگہوں کے اوپر
रैलीज का सिलसिला जारी है, कैंपेन आज भी जारी है, ऑल्दो के वक्त खत्म हो चुका, लेकिन ये जो कारकुनान है यहाँ पे मुकामी तौर पे वो अपने तौर पे कोशिश कर रहे हैं कि ये एनवायरनमेंट बरकरार रखें टिल द इलेक्शन डेट। आज दिन भर मुख्तलिफ सियासी जमातों के कैंप्स का दौरा करते रहेंगे और साथ साथ आपको अपडेट करेंगे। जी, गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के इंतखाबात के लिए पोलिंग कल होगी। 300 से जायद उम्मीदवार मैदान में हैं। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे उल्फत मुगल से। उल्फत, बताइएगा। जी बिल्कुल, गिलगित बल्तिस्तान के आम इंतखाबात के लिए कल पोलिंग होगी और 24 उम्मीदवारों का इंतखाब किया जाएगा। 300 से ज्यादा इस वक्त उम्मीदवार मैदान में हैं। 9 लाख से ज्यादा वोटर्स जो है वो अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे और अपने नुमाइंदों का इंतखाब करेंगे। कल के लिए इंतहाई पुरजोश दिन होगा गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के लिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान बहुत सारी नशिस्तों पर बड़ा कांटेदार और सख्त मुकाबला है। कुछ ऐसे इलाके भी हैं जहां पर आजाद उम्मीदवारों ने बड़ा बेहतर वर्क किया है और अपनी बेहतरीन इंतखाबी कैंपेन चलाई है। कल गहमा गहमी पूरा दिन जारी रहेगी। सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के पोलिंग का सिलसिला जारी रहेगा। इस वक्त पोलिंग के इंतजाम किए जा रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने कल फैसला करना है कि किस तरह की हुकूमत और किस तरह के उम्मीदवारों का इंतखाब करेंगे। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी मुहिम का वक्त खत्म हो गया। सूबे के 24 हलकों के वोटर्स कल अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। पोलिंग सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक होगी। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के इंतखाबात में मजमूई तौर पर 12 से जायद जमातों और आजाद समेत गिलगित बल्तिस्तान में मजमूई तौर पर 9,58,484 वोटर्स रजिस्टर्ड हैं। इसी पर बात करेंगे। अब्दुल कादिर हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल कादिर, बताइएगा कल के इलेक्शन की क्या तैयारियां की गई हैं? देखिए, गुज़िश्ता रात इंतखाबी मुहिम का वक्त खत्म हो चुका है, लेकिन अभी तक सड़कों के ऊपर हमें जोशोखरों से नजर आ रहा है। चूंकि उम्मीदवारों के ऊपर पाबंदी है, लेकिन जो वर्कर्स हैं, कारकुनान हैं, उनके ऊपर नहीं है। तो इसलिए इस गर्दू के जो रोड्स हैं वो अभी तक हमें नजर आ रहे हैं कि कारकुनान यहाँ पे बड़ी तादाद में सुबह ही पहुंच चुके हैं। यहाँ पे म्यूजिक चल रहा है, पार्टी तराने चल रहे हैं, कारकुनान रक्स कर रहे हैं। पूरा माहौल यहाँ पर नजर आ रहा है और ये पूरा दिन इसी तरह से जारी रहेगा। दिलचस्प बात यह है कि यहाँ पर स्कर्दू में चूंकि बड़ी तादाद में लोग रोजगार के लिए भी आते हैं, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वापस जाना चाहते हैं अपने अपने हलकों में वोट डालने के लिए, लेकिन यहाँ से ले जाने के इंतजामात की राह तक रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बसें भर भर के यहाँ से वापस जा रहे हैं। जैसे इस्लामाबाद परदेशियों का शहर होता है तो ईद के मौके पे खाली होना शुरू हो जाता है, इसी तरह स्कर्दू से भी लोग अब बसें भर भर के वापस अपने हलकों में जाना चाहते हैं। ओवरऑल अगर सियासी सूरत-ए-हाल की बात की जाए तो जितने भी उम्मीदवार हैं उनके दरमियान कांटे का मुकाबला है। 4 हलके हैं यहाँ पर, स्कर्दू 1, स्कर्दू 2 और 4, 3। इसके साथ साथ जो उम्मीदवार हैं उन्होंने अपनी भरपूर कैंपेन की है। जो यहाँ के लोग हैं वो बस ये देख रहे हैं कि जो उनके नए हुक्मरान आए वो उनके बुनियादी मसाइल हल कर सके। मैं 3-4 दिन यहाँ पे फिरा हूँ, मुझे बहुत अच्छे से अंदाजा हुआ कि यहाँ पर पानी का कितना इशू है, यहाँ पर बिजली का कितना इशू है, और हमने जरा सा इसको अपने इसी तरह कम्युनिकेशन में हाईलाइट किया तो हल्के के लोग इस बात से बहुत खुश हुए कि कम से कम ARY न्यूज ने उनके बुनियादी इशू को एड्रेस किया। लोग आके बता रहे हैं कि आपने जो बात की है पानी के मसले की, बिजली के मसले की, ये मौका हमारे पास बहुत कम आता है। इलेक्शन के मौके पे ही मीडिया भी यहाँ का रुख करता है, जो उम्मीदवार हैं वो भी अवाम में निकलते हैं। तो इनके जो असल इश्यूज हैं पानी और बिजली का, और साथ में तालीम के हवाले से कि यूनिवर्सिटीज नहीं है, आला तालीम के लिए इंतखाबी मुहिम का वक्त भी खत्म हो गया और सूबे के 24 हलकों के वोटर्स कल अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। अब्दुल कादिर अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। हुकूमत ने पेट्रोल 4 रुपए फी लीटर सस्ता कर दिया। कीमतों में रद्दोबदल का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। पेट्रोल की नई कीमत 377 रुपए 78 पैसे फी लीटर हो गई। डीजल की कीमत में कोई तब्दीली नहीं की गई। डीजल की कीमत 380 रुपए 78 पैसे बरकरार रखी गई है। मट्टी का तेल 8 रुपए 70 पैसे महंगा कर दिया गया। मट्टी के तेल की नई कीमत 280 रुपए 70 पैसे फी लीटर मुकर्रर की गई है। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का इतलाक रात 12 बजे से हो गया है। हुकूमत ने पेट्रोल सस्ता कर दिया, लेकिन उस पर लेवी बढ़ा दी। कीमतों में रद्दोबदल का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। पेट्रोल की नई कीमत 4 रुपए कमी के बाद 377 रुपए 78 पैसे फी लीटर हो गई। डीजल की कीमत 380 रुपए 78 पैसे फी लीटर पर बरकरार रखी गई है। मिट्टी का तेल 8 रुपए 70 पैसे महंगा कर दिया गया। मिट्टी के तेल की नई कीमत 280 रुपए 70 पैसे फी लीटर मुकर्रर की गई। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी में भी रद्दोबदल किया। पेट्रोल पर लेवी 91 रुपए 34 पैसे फी लीटर से बढ़ाकर 116 रुपए 8 पैसे फी लीटर मुकर्रर की गई। डीजल पर लेवी में 24 रुपए 34 पैसे फी लीटर कमी की गई।
مٹی کے تیل پر لیوی 20 روپے 36 پیسے فی لیٹر برقرار ہے. لائٹ ڈیزل پر لیوی 15 روپے 84 پیسے اور HOBC پر 305 روپے 37 پیسے فی لیٹر لیوی عائد ہے. پیٹرول کی قیمت میں 4 روپے کا ریلیف عوام نے ناکافی قرار دے دیا. کہا یہ تو اونٹ کے منہ میں زیرہ ہے. حکومت پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں مزید کمی کرے. ریلیف تو کوئی بھی نہیں ملا. 4 روپے کم کرنے سے کچھ تھوڑی ہوگا. اور کم کریں تو پتہ چلے عوام کو بھی کوئی فائدہ ہو. سستا کیا ہوا بھائی 4 روپے, اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ یہ تو نہ ہونے کے برابر ہے. 4 روپے کم کر کے ہمارے پہ احسان نہیں کریں. اتارنا ہے تو کوئی 150 اتارے. 4 روپے میں خوش ہوتا ہے بندہ. حکومت سے تو یہی کہیں گے کہ جس طرح بڑھاتے ہیں اس طرح کم سے کم بھی تو کریں. کیا احسان کیا ہوا ہے؟ اونٹ کے منہ میں زیرہ ہے. 100 150 اوپر لے کے جاتے ہیں اور 2 3 روپے نیچے لے کے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. بڑھانے کے لیے ان کے پاس 50 روپے 100 روپے کا مارجن ہوتا ہے. جب کم کرنے کی باری آتی ہے 2 روپے 3 روپے, عوام کو انہوں نے پاگل بنایا ہوا ہے. سینکڑوں میں کیا ریلیف دے دیا. یہ تو بےہودہ مذاق ہے. قوم سے کھیل رہے ہیں. 4 روپے سستا کیا ہے. اگر بڑھانا ہے تو 100 روپے. اب یہ تو ظلم ہی ہے نا سراسر. پہلے اتنا تھا اتنا کرتے ہیں. 120 روپے بڑھاتے ہیں. جب کم کرتے ہیں وہ 4 روپے 3 روپے. یہ تو زیادتی ہے نا عوام کے ساتھ. بڑھاتے 100 روپے کٹھے ہیں, گراتے 4 روپے. 4 روپے سے کیا ہوتا ہے؟ پیٹرول کے ریٹ کو کم کرنا چاہیے. عوام پہ کم سے کم بوجھ ڈالنا چاہیے. اور کم ہونا چاہیے جس قدر مہنگائی ہے. اگر سستا کرنا بھی ہے تو اسی مطابق کر جس نے مہنگائی کیا ہوتا ہے. بم بڑے گراتے اور کمی چھوٹی کرتے. یہ تو عوام کے ساتھ زیادتی ہے نا. آپ مزید ریلیف دے دو جو عوام ہے تو وہ آپ کو دعائیں دیں. GB میں انتخابات, بھارت پروپیگنڈے سے باز نہ آیا. ترجمان دفتر خارجہ نے انتخابات کے حوالے سے بھارت کے بیان کو بے بنیاد, گمراہ کن, پروپیگنڈا اور نفرت انگیز قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا. کہا مسئلہ جموں و کشمیر اقوام متحدہ سلامتی کونسل کے ایجنڈے پر موجود سب سے طویل غیر حل شدہ تنازع ہے. UN قرارداد کشمیری عوام کو آزاد, غیر جانبدارانہ استصواب رائے سے حق کے خود ارادیت کی ضمانت دیتی ہیں. بھارت کے بے بنیاد دعوے مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں سے توجہ نہیں ہٹا سکتے.